بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، آج سے انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدہ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اور کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک سبق جو ایک تختی ہے مدنی قاعدے کی، وہ ہم پڑھنے کے اندر، سیکھنے کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ آج جو ہمارا سبق نمبر 1 ہوگا، اور حروف مفردات کا بیان۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسی چینل پر ہم روزانہ قرآن پاک کا ایک رکوع روزانہ تلاوت کر کے تجوید اور مخارج کے ساتھ اور قواعد کی دہرائی کرتے ہوئے اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو اسی چینل پر الحمدللہ 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں، الف لام میم سیقول، اور تیسرا پارہ تلک الرسل یہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے روزانہ ہو سکے تو آپ وقت نکال کر اسے بھی سنا کریں، انشاءاللہ آپ کی تلاوت جو ہے وہ انشاءاللہ اچھی اور بہتر ہوتی جائے گی۔ اور روزانہ قواعد بھی سیکھتے رہنا ہے کہ آپ کو، اور مدنی قاعدے کو ایک مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ تجوید کی کتاب ہے، تو گوئے کہ ہم تجوید بھی ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے سبق نمبر 1 اور حروف مفردات۔ یہ حروف مفردات 29 ہیں، یعنی 29، اور اس کے 2 نام ہیں، حروف مفردات بھی کہتے ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں یہ عربی کے اندر 29 ہوتے ہیں، اور اس کے 2 نام ہیں، حروف مفردات بھی انہیں کہا جاتا ہے اور حروف تہجی بھی انہیں کہتے ہیں۔ دوسری چیز اس کے اندر ہے کہ جو ان حروف کو پڑھا جاتا ہے وہ عربی لہجے میں الف با تا ثا اس طرح پڑھیں گے، الف بے تے سے جیم ہے خے نہیں پڑھیں گے، چونکہ وہ اردو کے اندر ہو جاتا ہے، تو ہم تو چونکہ قرآن پاک عربی کے اندر پڑھنا ہے تو اس لیے اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں موٹے یعنی پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو 7 حروف کون سے ہیں؟ تو آپ کو چوتھی لائن میں، آپ کو چوتھی لائن کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، خ صاد ضاد طا ظا عین قاف۔ تو یہ مدنی قاعدے میں جہاں آگے آئیں گے یا پھر قرآن پاک میں کہیں بھی آئیں تو انہیں موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اور ان کا مجموعہ، یعنی اگر ان 7 حروف کو بعض اوقات اگر ذہن سے نکل بھی جائیں، بھول جائیں، تو آپ نے یہ ایک جو جسے کی ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان الفاظ کو یاد کر لیں گے، اور انہی الفاظ کے اندر وہ 7 حروف موجود ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اسے جو مجموعہ ہے حروف مستعلیہ کا، خص ضاد قذ، خص خ صاد ضاد ضاد عین اور طا قذ کے اندر قاف اور ظا۔ تو یہ 7 حروف کا مجموعہ ہے۔ 2 اور چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ 3 حروف کہلاتے ہیں کہ جن کے اندر سیٹی نہیں آتی۔ 3 حروف وہ کہلاتے ہیں قاعدے کے اندر کہ جن کے اندر آپ نے سیٹی نہیں آتی، بالکل نارمل انداز میں پڑھنا ہوتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ہے سا، نمبر 2 ذال، نمبر 3 ہے وا۔ تو یہ 3 حروف ہیں کہ جو بغیر سیٹی والے کہلاتے ہیں۔ دوسرے 3 وہ ہیں کہ جو سیٹی والے کہلاتے ہیں، ان کے اندر سیٹی آپ نے ادائیگی کے وقت سیٹی لے کر آنی ہے۔ نمبر 1 ز، نمبر 2 سین، نمبر 3 صاد۔ تو یہ 3 حروف ہیں جن کے اندر سیٹی آئے گی۔ آخری بات یہ ہے کہ 4 حروف ہیں کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ یہ اوپر جو آپ قواعد کی آخری لائن میں دیکھیں گے، با فا میم واو۔ تو یہ 4 حروف ہیں کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔
تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. تو اچھی طریقے سے توجہ سے آپ نے سننا ہے. تو سامعین محترم، جس طرح ہمارا وقت اور بھی بہت ساری چیزوں میں بعض وقت فضولیات میں بھی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام ہے. تو اسے ہم جتنا اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سیکھیں گے، انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ ہمیں برکات حاصل ہوں گی. الف با تا سا. تو یہ سا جو بغیر سیٹی والے بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں سا سا سا، تو یہ سا نہیں بلکہ بغیر سیٹی کے سا سا، اس طرح سے آپ نے اسے پڑھنا ہے. جیم ح دال ذال را زا سین شین صاد ضاد. تو یہ جو ضاد ہے اسے ضاد پڑھنا ہے. تو یہاں پر بعض پنجاب کے جو حضرات ہوتے ہیں تو وہ اسے غلط پڑھتے ہیں، ڈواد پڑھتے ہیں. تو ڈواد بھی بالکل غلط ہے، ڈواد نہیں ہے. اور اسی طرح سے کچھ لوگ جو پاکستان اور ہندوستان کے لوگ ہیں اسے ضاد پڑھتے ہیں. تو ضاد بھی بالکل غلط ہے، ضاد نہیں ہے بلکہ عربی کے اندر ضاد ہے. تو اسے آسان جو آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، چونکہ قرآن پاک عربی کے اندر نازل ہوا ہے تو اسے عربی کے اندر پڑھنا ہے. اب عرب کنٹری آپ جتنی بھی دیکھ لیں، مکہ شریف ہو گیا یا مدینہ شریف ہو گیا یا مصر، لبنان، شام، عربی جتنی بھی کنٹری ہیں تو ان کے اندر یہ ضاد ہی پڑھا جاتا ہے. وہاں کے جتنے بھی قاری حضرات ہیں تو آج کل تو بالکل آسان ہے، آپ خود بھی سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پر لکھیں تلاوت مکہ اور مدینے کی یا پھر کسی اور ملک کی، تو وہ بھی آپ کو ضاد پڑھتے ہوئے ہی سنائی دیں گے. اور یہاں بھی بڑی تعداد اور اکثر تعداد جو ضاد ہی پڑھتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو ابھی ضاد پڑھتے ہیں. تو یہ ضاد پڑھنا بالکل حرام ہے، گناہ ہے، چونکہ عربی کے اندر پڑھ رہے ہیں تو ضاد تو یہ اردو کے اندر ہے، عربی کے اندر نہیں ہے. اور دوسری چیز بھی آپ کو بتا دی کہ ڈواد، پنجاب کے کئی سارے لوگ ہیں کہ جو ڈواد پڑھتے ہیں، تو یہ بھی بالکل غلط ہے، عربی کے اندر ضاد ہے. تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے صحیح پڑھنا ہے. آگے تو عین عین فا قاف کاف. تو پہلا والا قاف حروف مصعلیہ میں سے جو 7 حروف آپ کو بتائے تھے کہ جنہیں موٹا پڑھا جائے گا، ان میں سے ہے یہ قاف. اور اگلا جو کاف ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، لیکن دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے چونکہ بڑی مد لگی ہوئی ان کے اوپر. لام میم نون واو ہا حمزہ یا. تو یہ ہمارا جو پہلی تختی ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. لیکن اس کے اندر مزید بھی چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے الف کو تو بالکل نارمل پڑھنا ہے، بعض لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں الف، یہ بھی غلط ہے. اور جھٹکا بھی الف جھٹکا دے، بالکل نارمل انداز میں آپ نے پڑھنا ہے الف. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ با سے لے کر آخر تک 2 طرح کے حروف آپ کو نظر آئیں گے. ایک تو یہ بلیک کلر میں یا بلو کلر میں لکھے ہوئے، لیکن ساتھ میں بریکٹ کے اندر بھی آپ کو حرف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. تو جہاں پر صرف بریکٹ کے اندر 7 الف الف بنا ہوا ہے تو ایک الف تک آپ نے کھینچ کر پڑھنا، جیسے با تا سا. لیکن جو بریکٹ کے اندر آپ دیکھیں حرف الگ سے لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر بڑی مد لگی ہوئی ہے، جیسے جیم، جیم کے اوپر بڑی مد ہے،
دال کے اوپر ہے، ذال کے اوپر ہے، سین شین دونوں کے اوپر ہے، چونکہ یہ جو ابھی ہم نے مدنی قاعدہ کھولا ہوا اس کے اندر نہیں ہے تو ویسے اس کے اوپر آئے گا انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے کہ ہم دوسرا مدنی قاعدہ جس کے اندر ہو وہ سلیکٹ کر لیں گے انشاءاللہ اس کو۔ صاد کے اوپر بھی ہے، ضاد کے اوپر بھی ہے، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ان سب کے اوپر بڑی مد ہے، تو انہیں آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج ہمارے مدنی قاعدے کا آغاز ہو چکا ہے۔ قواعد کی دہرائی بھی کریں گے انشاءاللہ اور انہیں یاد بھی کریں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔